العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ روز ہم گفتگو کر رہے تھے دل کی اصلاح سے متعلق، اور ہم یہ بات بتائے تھے کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ دل کے درست ہونے اور دل کے اچھے ہونے، دل کے صاف ہونے سے متعلق ایک ابتدائی اور بنیادی بات نیت پر ہوتی ہے۔ نیت، ارادہ، انٹینشن، آدمی کا ارادہ کیسا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں، ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو من سے ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اندر سے منافق ہوتے ہیں۔ نفاق بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو ہم میں سے کئی لوگ کے اندر رہتا ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارا اپنا ایک دھوکہ ہے، اور ایک ہمارے اپنے اندر ایک غلط سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سنی ہیں الحمدللہ، تو ہم تو ایمان والے ہو گئے اور باقی سارے جماعتیں والے منافق ہو گئے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں اپنے اندر نفاق محسوس کر رہا ہوں، اس کا علاج کیا کروں؟ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو ہم میں سے کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور وہ آسانی سے نظر نہیں آتی۔ دل کی بیماری ہے، یہ ظاہر کی بیماری نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ بھی نماز پڑھے گا، جو منافق ہوگا وہ بھی نماز پڑھے گا۔ اوپر سے نظر نہیں آتی، منافقت والی جو بیماری ہوتی ہے وہ اوپر سے نظر نہیں آتی، وہ اندر والی بیماری ہے۔ اس کی ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل، اس کے پریکٹس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ مومن کا انٹینشن جو ہوتا ہے، اس کی سوچ، مومن کا ارادہ، جتنا بھی اچھا وہ کام کرتا ہے ہمیشہ اس کی سوچ یہ رہتی ہے کہ میں اور اچھا کروں۔ کام تو اچھا ہی کرتا ہے وہ۔ مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اچھا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لوگ کی مدد کرنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، اپنا سوسائٹی میں جو کنٹریبیوشن اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمیشہ بھلے کام کے ہی سوچتا ہے وہ، لیکن اس کی سوچ جو ہے جتنا بھی وہ کرتا ہے، اگر وہ 10 کرتا ہے تو سوچ اس کی 20 کی ہوتی ہے، اگر وہ 50 کرتا ہے تو اس کی سوچ ہمیشہ 100 کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کا ارادہ، اس کا انٹینشن اور اچھا کام کرنے کا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے، وَنِيَّةُ الْمُنَافِقِ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِّن نِّيَّتِهِ۔ منافق کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ ہمیشہ اس کے عمل سے نیچے رہتا ہے، یعنی اس کے نیت نہیں رہتی۔ اس کا نیت یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کر دینا، اور لوگ کے سامنے اچھی عزت کما لینا، اور لوگوں کے سامنے میں اچھا رہنا، اور سامنے والے کا خرابہ ہو جانا، اس کی بربادی ہو جانا، ان تباہ ہو جانا، ان کے درمیان جھگڑا ہو جانا، لیکن لوگ میرے کو اچھا سمجھنا، میرے کو اچھا سمجھنا۔ تو منافق جو ہوتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے، کام اچھے اچھے کرنے کی کوشش کرتا ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت خراب ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنے دل کے اندر جھانکتے رہنا اور تلاش کرتے رہنا کہ یا اللہ، یہ جو میں اچھا کام کرنا سوچ رہا ہوں، یا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، یہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے میرا؟ کیا اگر میں مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھا دوں، میں حبیب احمد آ کر یہاں بیٹھ کر بیان کر دوں، اگر میری نیت یہ ہو جائے کہ میں یہاں پر آ کر بیان کروں اور سب لوگ میرے سے امپریس ہو جائے، سب لوگ میرے سے محبت کرنے لگ جائے، تو کیا کیا میں یہ کام؟ میں اپنے آپ کے لیے کر رہا تھا، میں اپنی واہ کے لیے کر رہا تھا، یہ کام تو اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ نفاق ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن نیت میری عمل سے کم تر ہو گئی۔ اگر یہ نیت ہے تو میرے اندر نفاق ہے، اس کا مجھے علاج کرنا چاہیے، اس کا علاج مجھے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنی ہماری زندگی میں کتنے اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھے،
واٹس ایپ پر شیئر کرے، فیس بک پر شیئر کرے، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں میں یہ کرا، میں یہ کرا، میں یہ کرا، لوگ بولتے ہیں واہ 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 آپ کیا اچھا کام کیے، خوش خوش۔ جتنا اچھا کام کرے اس سے زیادہ کریڈٹ لینا اور اس سے زیادہ واہ واہ لینا، مشہور ہونا، یہ جو ہوتی ہے یہ علامات نفاق میں سے ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا نفاق ہے، لیکن نفاق ضرور ہے، وائرس ضرور ہے یہ، اور جو یہ وائرس وہ ہے جو اندر سے من کو تباہ کرتا ہے اور دل کو گندا کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنی نیت جتنا بھی اچھا کام کیے ہیں اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ارادہ یہ رہنا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم اللہ کو دکھائیں گے، یہ نیت رہنا چاہیے، اللہ کو دکھانے کا ارادہ رہنا چاہیے۔ بندے دیکھتے ہیں یا بندے نہیں دیکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری دنیا مل کے آپ کو واہ 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 اگر کرنے لگے گی، رتی برابر قیامت کے دن اس کا فائدہ ہونے والا نہیں، اور ساری دنیا مل کے یہ آدمی کوئی کام کا ہی نہیں ہے بول دیے تب بھی قیامت کے دن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ اچھے کام کا ارادہ رکھنا اور وہ اللہ کو دکھانا، اے اللہ دیکھ میں تیرے واسطے کر رہا ہوں، اے اللہ تیری خاطر میں کر رہا ہوں، ہمیشہ خیال اللہ کی طرف ہونا۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، ہر آدمی مومن ہو یا منافق ہو اپنی نیت کی طرف وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب کبھی بندہ مومن کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک روشنی بڑھ جاتی ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں روشنی، یعنی اچھا کام کرنے کے بعد ایک گڈ فیلنگ رہتی ہے اندر سے، ایک سکون رہتا ہے، ایک اطمینان رہتا ہے۔ یہی چیز کو آپ 10 لوگوں کے درمیان بیان کر دینے کے بعد ٹیمپروری خوشی ملتی ہے لیکن من کی خوشی نہیں رہتی۔ وہ جب آپ اچھے کام کریں گے اور لوگ کو دکھا دیں گے تو وہ ایک ٹیمپروری خوشی جیسا ہوتی ہے، جیسا آپ کیا کہتے ہیں، لوگ شراب پی لیتے ہیں اور اس کا تھوڑی دیر کے لیے ایک نشہ رہتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں پوری دنیا کا، پی لیا بھائی، آؤٹ آف کنٹرول ہے اور میں بادشاہ ہوں، میں پوری دنیا پہ میں حکومت کر رہا ہوں، سوچ لیا، شراب کا نشہ اتر گیا، پھر اپنی گلی کوچے میں کہاں پڑا ہوا تھا وہ وہاں پر اپنے آپ کو پا لیا، اس کو اس کی اپنی اوقات معلوم ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کا جیسا نشہ ہوتا ہے، جب اچھے کام کرتے ہیں اور بندوں کو دکھاتے ہیں تو ایک ٹائپ کی خوشی ملتی ہے، یہ ٹیمپروری نشہ ہوتا ہے، یہ ٹیمپروری نشہ ہوتا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، فوٹوਆਂ چل رہے ہیں، شیئر ہو رہا، نیوز میں آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور خلاص ختم ہو گیا، یہ نشہ اتر گیا اور کام ختم۔ اس کے بجائے اگر بندوں کی طرف توجہ نہ کرے اور صرف اللہ کی طرف توجہ کر کے اگر اچھا کام کر دیتے ہیں تو دل میں ایک قسم کا نور آ جاتا ہے، اور یہ نور سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے یہ پائیدار اور ہمیشہ رہتا ہے، یہ پائیدار رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیتوں کے اور ارادے کے مطابق ہی حساب لیتا ہے، اس کے مطابق ہی ثواب یا سزا دیتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہتھیار نکال لیے، تلوار نکال لیے، بندوق نکال لیے اور دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کر لیے تو مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سوال کیے صحابہ یا رسول اللہ ھذا المقتول ھذا القاتل فما بال المقتول، یا رسول اللہ قاتل جہنم میں جائے گا، مار دیا، مرڈر کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، مرنے والا کیوں جہنم میں جا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اس کے دل میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کو مار ڈالے، اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، انٹینشن رکھتا تھا، نہیں مار سکا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ماننے کا پروگرام تو ضرور تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي فَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان کے سینوں میں اندر چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ باتوں کو نکالا جائے گا اور حساب یہاں سے ہوگا۔ کیا سوچتا تھا تو؟ دیکھو دل میں جو خیال آتا وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایکچوئل میں 3 ٹائپ کاؤنٹ کیے ہیں لیکن میں 2 بتاتا ہوں جو ایزی ہے۔ اصل جو خیال ہے ایک ہوتا ہے وہ بری چیز کا خیال آتا اور چلا جاتا، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر عام انسان کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بہت ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر ایک خیال آتا، برا خیال آتا، چلتے پھرتے خیال آتا، ذہن سے آدمی نکال دیتا اور ادھر سے آیا ادھر سے گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ خیال کا حساب نہیں لیتا اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک برا خیال آتا ہے، برا خیال آپ کا انٹینشن میں تبدیل ہوتا ہے، ارادہ بن جاتا ہے کہ یہ برائی میرے کو کرنا ہے، ارے چوری کر سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جاتے جاتے اٹھا لیں گے، اٹھا لینے کی نیت سے قریب تک گئے تھے کہ اتنے میں کسی صاحب کی نظر پڑ گئی تو آپ ایسے ہی گزر گئے اس کے پاس سے،
پروگرام پورا بنا لیے تھے، ارادہ چوری کرنے کا تھا، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، اس کا حساب برابر ہوتا اور اس کا گناہ برابر ہوتا۔ جو برا خیال من میں آ جائے اور وہ انٹینشن اور ارادے میں کنورٹ ہو گیا، اس کے اوپر حساب بھی ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہے۔ تبھی تو وہ جو مر گیا تھا، حضور فرمایا نا، مارنے والا بھی جہنم میں، مرنے والا بھی جہنم میں، کیونکہ اس کا ارادہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو ماروں گا۔ تو اپنے دل کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے ارادے کو اور نیت کو صحیح رکھنا۔ اگر اندر نیت خراب ہو رہی ہے یا اندر نیت بندوں کی طرف اگر مڑ رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف زیادہ مڑ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ ہمارے اندر نفاق کا وائرس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنے دل کو صاف کرنا اور من کو جو ہے اجلا کر دینا۔ اگر مومن ہے اور نیت اچھی ہے، جب اچھا کام کریں گے دل کے اندر روشنی بڑھتے چلے جائے گی، اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے حساب لے گا تو ایک نور نکلے گا۔ سنیں نا، اولیاء کرام جو ہے نور کے ممبر پر بیٹھے جائیں گے، ان کے ہاتھ پیر سے نور چھلکے گا۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نور دل سے آتا ہے، ان کی نیتوں کے اعتبار سے یہ نور ان کے دلوں سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، مولا رب کریم ہمارے نیتوں کو استقامت عطا فرما دے، مولا رب کریم ہمارے دلوں کو صفا عطا فرما دے، مولا رب کریم ہم کو نفاق اور منافقت سے بچا لے، منافقت کو ہم سے دور فرما دے، مولا رب کریم ایمان کی حرارت اور قوت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، 2 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں، یہ ختم کر